مجلس میں مجلس ہو رہی ہے. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمته العاصون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد في الصخور ميزان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أسلف ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود لواء الحمد والمقام المحمود أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وقرآن الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صلی علی محمد. بیان کیا جائے اخلاص سے التماس ہے. ایک بار سورہ حمد، تین بار سورہ اخلاص کے نام فرما کر مرحوم مقبول وسیم محمد آپ کی ابن حسنین محمد آپ کے ساتھ کو ارسال فرماتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مجلس سے تعلق مثال ثواب سے ہے اور ہم نے اور آپ نے دیکھا ہے کہ جب بھی کہیں مثال ثواب کے لیے مجلس ہوتی ہے تو اس مثال ثواب کے لیے جو موضوع گفتگو عنوان گفتگو رکھا جاتا ہے وہ موت ہوتا ہے. ہم نے اپنے خطبہ سے اپنے علماء سے اپنے ذاکروں سے یہی دیکھا ہے. میں نے بھی اسی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنا موضوع گفتگو عنوان گفتگو موت کو قرار دیا ہے اور اسی موت کے حوالے سے پروردگار عالم نے قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی اور یہی نہیں کہ سورہ آل عمران میں پروردگار نے یہ کہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت. اگر آپ قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھیں، اس کا مطالعہ کریں تو پروردگار نے موت کے حوالے سے کئی طرح کی آیتیں قرآن کریم میں نازل کی ہے. کبھی یہ کہا کہ موت کو آزمانے کے لیے ہم نے تمہارے درمیان رکھا، کبھی یہ کہا کہ موت میں ایک ذائقہ رکھا، کبھی یہ کہا کہ موت حقیقت ہے، تمہیں پلٹ کر ہماری بارگاہ میں آنا ہے. یعنی الگ الگ طریقے سے الگ الگ عنوان سے پروردگار نے قرآن کریم میں آیت واقعہ کو رکھا ہے. اور آپ دیکھیں کہ آیت واقعہ میں پروردگار نے موت کا تذکرہ کیا. یہاں پر ایصال ثواب کی مجلس ہو رہی ہے. ایصال ثواب اس لیے کرا جا رہا ہے مرحوم کے لیے،
لیکن تذکرہ کس کا ہوگا؟ اہل بیت کا ہوگا. ذکر رکھا گیا ہے، مجلس رکھی گئی ہے مرحوم کے لیے، تذکرہ ہوتا ہے اہل بیت کا. آپ یہ کہیں گے کہ بھائی جب مجلس مرحوم کے لیے رکھی گئی ہے تو ذکر بھی مرحوم کا کریں گے، اہل بیت کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ تو میں ان کے لیے ایک مثال دینا چاہتا ہوں، یہیں سے بات کا آغاز کر رہا ہوں. ایک صلوات پڑھیں حضرت اہل بیت. ذکر کرتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے مجلس رکھی گئی ہے مرحوم کی یا مرحومہ کی تو تذکرہ بھی مرحوم کا ہو، مرحومہ کا ہو. لیکن وہاں پر تذکرہ نہ مرحوم کا کرتے ہیں نہ مرحومہ کا کرتے ہیں، بلکہ اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں. یہ کیسے کرتے ہیں؟ کیوں اس وجہ سے کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب کوئی انسان عمرے پہ جاتا ہے، حج پہ جاتا ہے، یا زیارتوں پہ جاتا ہے، یا کہیں باہر کا سفر کرتا ہے تو وہ اپنی کرنسی کو کنورٹ کراتا ہے ایسی کرنسی میں جو انٹرنیشنل ہو، ایسی کرنسی میں کنورٹ کرتا ہے جو انٹرنیشنل ہو. بھائی انٹرنیشنل کرنسی کرانے کی ضرورت کیا ہے؟ کہ اس کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں بھی چلے گی وہاں بھی چلے گی. بس ہم اہل بیت کا تذکرہ مجلسوں میں اسی لیے کرتے ہیں، ان کا رابطہ دنیا سے بھی ہے، ان کا رابطہ اللہ سے بھی ہے. اسی لیے اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں. اور جب اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں تو پھر مرحوم ہمارا مرتا نہیں ہے، مرحوم ہمارا زندہ رہتا ہے. اسی لیے کو تلقین کا پڑھتے ہیں. تلقین میں کیا ہے؟ مرحوم سن رہا ہے. اسماعیل قوم، اسماعیل قوم، یہ کیا مانا ہے؟ سن سمجھ. اسماعیل قوم سن سمجھ. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ مرحوم ہمارا زندہ ہے، مرتا نہیں ہے. اور یہی نہیں بلکہ جب مرحوم کی بات آتی ہے تو تلقین پڑھ کے بتاتے ہیں گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا، ابھی تھوڑی دیر بعد تمہارے پاس ملک آئیں گے، فرشتے آئیں گے تو جواب دے دینا میرا رب پروردگار ہے، میرا رسول پیغمبر ہے، میرے امام ایک نہیں بلکہ 12 امام کے نام بتانا. تو سمجھ میں آیا کہ جس کے 12 ہو تو کچھ نہیں ہوا کرتا. صلوات پڑھیں محمد وعلیہ مرحوم کا تذکرہ ایسی ذات سے منسوب کرتے ہیں جو ہمیشہ باقی رہتا ہے. بڑے اعتراض ہوتے ہیں، بڑا نام دیا جاتا ہے. بھائی جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کا کوئی مرتا ہے تو ہم نے سنا ہے آپ کے مولا علی آتے ہیں، آپ کا کوئی مرتا ہے تو آپ کو احساس نہیں ہوتا ہے، روح آسانی سے نکل جاتے ہیں. ہمیں تو نہیں سمجھ میں آتا، آپ سمجھا دیجیے. تو میں ایک مثال سے قرآن کا واقعہ ہے، قرآن کے ذریعے سے بات کو آپ تک پہنچا دوں. آپ نے قرآن میں ایک سورہ پڑھی ہوگی جس کا نام ہے سورہ یوسف. سب سے بہترین سورہ، سب سے احسن سورہ جو قرآن کا بہترین اور احسن سورہ قرار دیا گیا ہے. اس میں کیا ہے کہ اس میں واقعہ یوں بیان کیا گیا کہ پروردگار نے کہا کہ جناب یوسف کا زمانہ تھا اور جو زلیخا تھی وہ جناب یوسف کے حسن میں گرفتار ہو گئی تھی. جب گرفتار ہوئی حسن میں تو لوگوں نے، وہاں کی عورتوں نے، مصر کی جو تھی ان کو دیکھ کر تانا دینا شروع کر دیا. تم ایک غلام سے محبت کرتی ہو، تم ایسے سے محبت کرتے ہو جو تمہارے گھر غلامی کرتا ہے. اب جناب زلیخا سے برداشت نہ ہوا، کیسے جواب دیا جائے کہ ان کی اپنی بات بھی ثابت ہو جائے اور اپنی محبت بھی ثابت ہو جائے. تو کہتے ہیں کہ ایک دن تمام زنانے مصر کو دعوت دیں، آؤ تم ہمارے یہاں. ایک حجرہ تیار کیا، ایک محل تیار کیا اور اس میں تمام عورتوں کو بلایا اور بلانے کے بعد ایک نیبو اور ایک چاقو ہاتھ میں دے دیا. تھوڑی دیر بعد ایک شخص نکلے گا، تمہیں کرنا یہ ہے کہ جب وہ شخص نکلے تمہیں نیبو کاٹنا، چاقو لینا، نیبو کاٹ دینا. اچھا، اتنے میں جناب یوسف نکلے. ابھی جناب یوسف کا نکلنا تھا، عورتوں نے نیبو کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیوں کو کاٹنا شروع کر دیا. مجھے سمجھ میں آ گیا کہ جب جناب یوسف کو دیکھنے کے بعد عورتیں نیبو کاٹنے کی بجائے انگلی کاٹنے کو احساس نہیں ہوتا تو جو فخر یوسف کو علی ابن ابی طالب اگر کسی کی روح نکل جائے تو اس کو کیسے احساس ہو سکتا ہے؟ احساس نہیں ہو سکتا.
تھا، بے شک۔ وہ پھول کے مانند ہے۔ لیکن وہ لوگ جو ہمارے صالحہ انجام نہیں دیتے ہیں، ان کے لیے کہا درخت کی طرح ہے کہ ریشمی کپڑا نکالا جائے اور اس میں پکڑ پھنس کے جب ریشمی کپڑا تار تار ہوتا ہے تب وہ اس طرح سے روح نکلتی ہے۔ تو لہذا انسان کو کرنا کیا چاہیے؟ وہ کون سے عمل کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے انسان کی زندگی بہتر ہو جائے؟ دیکھیں ایک چیز اور بتا دوں، پروردگار نے جب دنیا میں انسانوں کو بھیجا ہے تو وہ وسیلے کے ذریعے سے بھیجا ہے انسانوں کو۔ دنیا میں جب بھیجا تو وسیلہ ولادت قرار دیا گیا، اور دنیا سے جب بلایا اپنی بارگاہ میں تو وسیلہ موت کو بنایا۔ بہت توجہ، بھیجنے کے لیے پروردگار نے وسیلہ ولادت قرار دیا اور بلانے کے لیے پروردگار نے وسیلہ موت کو قرار دیا۔ یعنی پروردگار بتانا یہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہ سے جب آؤ گے تو ولادت ذریعہ بناؤں گا، اپنی بارگاہ میں جب بلاؤں گا تو موت ذریعہ بناؤں گا۔ تو تم کیسے کہتے ہو کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے؟ بغیر اہل بیت کے نہ یہاں سے وہاں جایا جا سکتا ہے نہ وہاں سے یہاں آیا۔ لہذا ہر انسان کو اہل بیت کا سہارا لینا ضروری ہے، اور جب اہل بیت کا سہارا مل جائے گا تو انسان کی دنیا بھی بہتر ہوگی، انسان کی آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اصالِ ثواب کی مجلس ہے، ان کے بیٹوں نے اصالِ ثواب کی مجلس کو گزار کیا ہے۔ مرحوم بہت ہی نیک، بہت ہی بااخلاق، بہت ہی اچھے آدمی تھے، اور یہ اچھے بیٹوں کی نشانی ہے کہ اپنے باپ کے لیے اصالِ ثواب کی مجلس کو برپا کر رہا ہے۔ لہٰذا چند باتیں، چند پیغام آپ تک پہنچانا ہے۔ دیکھیں کون سا کام کیا جائے کہ جو مرحوم کو فائدہ پہنچے گا۔ ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ ہمارا مرنے والا، موت مرنے کا نام نہیں ہے، موت ختم ہونے کا نام نہیں ہے، موت فنا ہونے کا نام نہیں ہے، موت مٹ جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ موت نام ہے کہ مومنین کے درمیان سے اٹھ کر امیر المومنین کی خدمت میں جانے کا نام موت ہے۔ مومنین کے درمیان سے اٹھ کر امیر المومنین کی خدمت میں جانے کا نام موت ہے۔ اور جب امیر المومنین ہمارا عقیدہ ہے، مولا کائنات آتے ہیں ہمارے لیے وہاں پر نجات کا ذریعہ فراہم کرتے، لیکن ہمیں بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ ہر اسٹوڈنٹ وہی پاس ہو سکتا ہے جو اپنی کاپی میں کچھ لکھ کر آئے گا۔ اگر کاپی میں کچھ نہ لکھا ہو تو آپ مارکس بھی دینا چاہے تو وہ دے نہیں سکتا۔ یہ الگ بات ہے، ان کا کرم، ان کا فضل ہو جائے تو چھوٹی سی چیز کو بھی قبول کر لے، لیکن کم سے کم اپنی طرف سے تو آبادی کرنا پڑے گی، اپنی طرف سے جو انسان کو تیاری کرنا پڑے گا۔ تو اب وہ تیاری کیا ہے، کس طریقے سے ہم جائیں؟ کہتے ہیں کہ حضرت پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ ہے آپ اپنے زمانے میں لوگوں کی ہدایت کر رہے ہیں، پیغمبر کا کام ہے ہدایت کرنا، لوگوں کی ہدایت کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں اسلام یہ ہے، شریعت یہ ہے، دین یہ ہے، تمام باتیں بتا رہے ہیں۔ اتنے میں ایک شخص آتا ہے جو رسول کا چاہنے والا ہے، آتا ہے رسول کے پاس، رسول سے کہتا ہے میرے والد کی طبیعت بہت خراب ہے اور بہت زیادہ مریض ہو گئے، آپ ان کے حق میں دعا کریے تاکہ میری والد جو ان کے حق میں بہتر ہو، وہ ہم چاہتے ہیں۔ لہذا اللہ کے رسول نے دعا کی، کچھ دن کے بعد پھر وہ آتا ہے رسول کی بارگاہ میں آتی ہے۔ جب آیا تو اب رسول اللہ نے پوچھا کیا ہوا تمہارے والد کا؟ تو کہتے ہیں والد تو ہمارے دنیا سے چلے گئے، لیکن رسول اللہ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب میرے والد اس دنیا سے گئے تو میرے والد نے مجھ سے 3 باتیں کہی اور مجھے سمجھ میں آئی، آپ بتا دیجیے، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ نبی خدا ہیں، آپ تمام چیزوں سے واقف ہیں، تو جو آپ چاہتے ہیں وہ نہیں کرتا، آپ اس کی تشریح کر سکتے ہیں۔ رسول نے پوچھا تمہارے والد جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو کیا کیا تمہارے والد نے، کیا کہا؟ تب میرے والد نے مجھ سے 3 باتیں کہی ہیں، اور وہ 3 باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس کی تشریح فرما دیں۔ کہتے ہیں کہ پہلی بات یہ کہی کہ کانا لیتا جدیدہ، میرے والد نے یہ کہا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کانا لیتا بعیدہ، یہ کہا۔ پھر کہتے ہیں کانا لیتا کاملہ۔ یہ 3 باتیں کہی اور مجھے سمجھ میں نہیں آئی میرے والد نے یہ 3 باتیں کیوں کہی۔ اب رسول اللہ ایک ایک چیز کی تشریح کر رہے ہیں۔
کان لیتا جدیدہ. کہتے ہیں تمہارے والد جو ہے وہ بہت ہی نیک بااخلاق دل سوز آدمی تھے. بہت سے افراد ایسے ہیں کہ پیسہ بھرا ہوتا ہے لیکن پیسہ بھرا ہونا کمال نہیں ہے, دل کا نرم ہونا کمال ہے. دل کا نرم ہونا کمال ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرے. اور اللہ بھی یہی کہتا ہے اگر تم اپنی نیکیوں کو کامیاب بنانا چاہتے ہو, اس کو قبول کرانا چاہتے ہو, تو اللہ کی راہ میں سب سے پسندیدہ چیز قربان کرو. اور جب قربان کرو گے اللہ تمہاری نیکیوں کو کامیاب کرے گا, نیکیوں کو قبول کرے گا. کہتے ہیں کہ تمہارے باپ نے یہ جو کہا کانا لیتا جدیدہ, کاش نیا ہوتا. کیونکہ تمہارا باپ جب اس دنیا سے جا رہا تھا تو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے تمہارے باپ کے درجات کو دکھائے کہ دیکھو تم کو اس دنیا سے جا رہے ہو, تمہارا درجہ آخرت میں کیا ہے, اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لو. جب درجہ اس نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد وہ کہتا کانا لیتا جدیدہ, کانا لیتا مہیدہ, کانا لیتا کاملہ. یہ سمجھ میں نہیں آیا, رسول اللہ بتا رہے ہیں یہ جو جدیدہ کا ہے کاش نیا ہوتا تو تمہارا باپ نیک تھا, متدین تھا, خوش اخلاق تھا, دل سوز تھا, تمہارے باپ کا دل نرم تھا. ایک دن وہ جا رہا تھا, جب جا رہا تھا تو سردی کا زمانہ تھا. سردی کے زمانے میں وہ ایک آدمی کو دیکھا کہ بالکل ٹوٹ رہا ہے, سردی سے ڈھانپ رہا ہے, لہٰذا ایک شال اوڑے ہوئے تھا. جو شال جو چادر اوڑی تھی, اس نے کیا کیا اپنی چادر اتاری اور چادر اتارنے کے بعد اس غریب کے حوالے, اس راہ چلنے جو بیٹھا ہوا تھا اس کے حوالے کر دی. پروردگار نے اسی چادر کا صلہ دکھایا کہ آخرت میں دیکھو تمہاری چادر دینے کا صلہ کیا ہے. تو جب اس نے صلہ دیکھا تو وہ کہتا ہے کاش اگر اس کے بدلے میں نئی چادر دے دیتا تو کتنا مقام بلند ہو جاتا. یہ پرانی چادر ہے, اگر نئی چادر ہوتی, جدید چادر ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. تو یہ جو تمہارے باپ نے کہا تھا کاش کامل ہوتا, پورا ہوتا, پھر تمہارا باپ بہت نیک متقی. بہت سے لوگ خود تو کھاتے ہیں لیکن جب دوسرے کی پریشانی دیکھتے ہیں تو ان کو پتہ بھی نہیں لگنے دیتے, ان کی مدد کر دیتے ہیں. لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جاننے کے باوجود ان کی مدد نہیں کرتے. ہونا کیا چاہیے, پروردگار نے جب کسی کو کچھ دیا ہے تو اس کے حقوق رکھے ہیں. تنہا نہیں کہا اگر کسی کو امیر بنایا ہے تو امیر بنانے کے بعد اس کو حقوق رکھیں, ان کو بھی دو, ان کو بھی دو, ان کو بھی دو. اور یاد رکھیے دینے سے کم نہیں ہوتا اور بڑھتا ہے. میں آپ کی حدیث میں رسول اللہ کی بتاتا ہوں کہ رسول اللہ کے زمانے میں ایک شخص آتا ہے, یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں, میرا بزنس کرتا ہوں, بہت زیادہ پریشان ہوں اور میری تنخواہ جو ہے وہ 7 درہم ہے. میں دیکھتا ہوں 10 درہم ہے میری تنخواہ, لیکن میں دیکھتا ہوں کہ میں گھر کا خرچہ چلاتا ہوں, گھر کا خرچہ نہیں چلتا, اس کے بعد مقروض ہو جاتا ہوں, پریشان ہو جاتا ہوں, کہاں سے لاؤں, کیسے بھی بچوں کا پیٹ پالوں, لہٰذا کیا کروں کہ میرا خرچہ پورا ہو جائے. ہم اور آپ اگر کسی سے شکایت کریں, کسی کے تعلقات اچھے ہوں تو کس بنا پہ کریں گے بھائی. اگر تعلقات اچھے ہیں وہ اس سے سفارش کر دے گا, تنخواہ بڑھ جائے گی. یہ آدمی رسول اللہ کے پاس آتا ہے, رسول اللہ سے کہتے ہیں سلوات پڑھے محمد والے محمد. یہ آدمی رسول اللہ کے پاس آتا ہے, رسول اللہ سے کہتا ہے یا رسول اللہ میری تنخواہ اتنی ہے اس میں میرا پورا نہیں ہو پاتا ہے, لہذا کچھ کریے. آپ کے تعلقات ایسی بنا پر آیا تھا لیکن کہہ نہیں پا رہا تھا, اشاروں میں کہہ رہا ہے. رسول اللہ نے کہا تمہاری تنخواہ 10 درہم ہے, اپنے مالک سے جا کے کہنا 7 درہم کر دیں, 10 درہم کے بجائے 7 درہم کر دیں. ہم اور آپ ہوتے کیا کہتے ہیں, عجیب آدمی ہے اپنے زمانے کو پیغمبر عجیب آدمی, آپ سے میرے کو کہنے کے آئے, آپ الٹا سے کریں, ان سے کہیے 7 کر دیجیے. آپ کو اور بڑھانا چاہیے, آپ اور گھٹانے کی کہہ رہے ہیں. لیکن یہ رسول کو بھی مانتا تھا, رسول کی بھی مانتا تھا, رسول کو بھی مانا, رسول کی بھی مانے. اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ آپ کہہ رہے ہیں, جا کے میں کہہ دیتا ہوں یہ آیا اپنے مالک کے پاس. مالک سے اچھا, مالک کے پاس جب کوئی جاتا ہے تو مالک جلدی منہ لگاتا نہیں, اور اگر یہ پتہ چل جائے معاملہ پیسوں کا ہو تو اور جلدی نہیں لگائے ہوں. اب یہ آئے ان کے پاس آنے کے بعد کہتے ہیں حضور میں کچھ آپ سے کہنا چاہتا ہوں. سب بات کہیے تو پیسے کی بات
تو بات تو پیسے کی ہے، اب انہوں نے ڈال دیا یہ سب کریے گا، اس کی نہ کریے گا. اب پھر کہیں سے پکڑ دیا، ارے حضور سنیے تو ہماری بات، مالک سنیے تو، صاحب سنیے تو، نہیں سب بات کریے پیسے کی نہ کریے. کہا سنیے تو آپ ہی کے فائدے کی بات ہے. کہا اچھا بتائیے. کہا میری تنخواہ 10 درہم ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری تنخواہ آپ 7 درہم کر دیجیے. اس سے اچھی کیا بات ہے؟ مالک بہت خوش ہو گیا. کہا 10 دیتے تھے 3 بچ جائے گا. اب 3 بچ گیا، اس کا 7 دینا شروع کر دیا. ان کا گھر چلنے لگا. کچھ دن بعد رسول اللہ کے پاس آئے، رسول اللہ سے ملاقات ہوئی. رسول اللہ نے پوچھا بھیا گھر کیسا چل رہا ہے؟ تو حضور گھر تو بڑا اچھا چلتا ہے، اب سارے خرچے پورے ہو جاتے ہیں، رشتے داروں کے بھی ہو جاتا ہوں، اس کے بعد بھی پیسہ بچ جاتا ہے. لیکن سمجھ میں ابھی بھی نہیں آیا. 10 ملتا تھا تو پورا نہیں ہو پاتا تھا، 7 ملنا ہے تو پورا ہو جاتا ہے. تو رسول بتاتے ہیں یہ جو 10 ملتا تھا اس میں 3 حرام کا تھا، 7 حلال کا تھا. جب تم نے حرام مال کو اس سے جدا کر دیا، پروردگار نے اس میں برکت عطا کر دی، اسی 7 میں تمہارے خرچے کو پورا کر دے گا. لہٰذا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم زیادہ کرنے، اچھا یہ کوئی دلیل نہیں ہے زیادہ پیسہ ہونا معیار نہیں ہے دولت کی. کم پیسہ ہو لیکن اس میں سارے کام ہو جائے، یہ برکت کی معیار ہے. دیکھیں 2 چیز ہوتی ہے، ایک مال ہوتا ہے، ایک دولت ہوتی ہے، ایک رزق ہوتا ہے. مال کیا ہے؟ مال ہے پورا گھر، آپ نے پورا گھر بنایا، مال ہے. کھانا کیا؟ پوری پلیٹ 1 کلو بنا ہوا یہ کھانا ہے. لیکن رزق کتنا ہے؟ کیا پورا آدمی ایک آدمی کھا لے گا؟ نہیں. جتنا پلیٹ میں اس نے دیا ہے وہ جو کھا رہا ہے وہ اس کا رزق ہے، وہ اس کا رزق ہے. مال الگ چیز ہے، رزق الگ چیز ہے. ہم ہمیشہ اپنی دعاؤں میں رزق کے اضافے کے لیے دعا کرتے ہیں، مال کے اضافے کے لیے دعا نہیں کرتے. رزق کے اضافے کے لیے دعا کرتے ہیں. تو لہٰذا رزق ہمیں اللہ ایسا دے، پاک طیب و طاہر نیک رزق دے تاکہ وہ ہمارے اندر بھی لگے، ہماری اولاد تک پہنچے. اور اس کا فائدہ یہ ہے آنے والی نسلیں ولایت محبت اہل بیت پائیں. تو لہٰذا رسول اللہ کے پاس آیا، رسول اللہ سے کہتا ہے یہ سمجھ میں نہیں آیا، کہاں لے کر نتیجہ تو آپ نے بتا دیا. یہ جو کاملہ کی بات کری یہ سمجھ میں نہیں آیا، کاش پورا ہوتا. تو رسول اللہ اس کی تشریح کر رہے ہیں. یار سنو بھائی، تمہارا باپ جو ہے نیک تھا، اچھا تھا، وہ ہر روز جاتا رہتا تھا ادھر سے ادھر. اس نے دیکھا راستے میں ایک آدمی جو ہے وہ بھوک کے مارے پریشان ہے، تڑپ رہا ہے. تمہارے باپ کے پاس ایک ہی روٹی تھی، گھر میں کچھ لوگ بھی تھے، وہ سوچ رہا تھا بچوں کو کھلاؤ یا تم فقیر کو دے دو. اس نے کیا کیا کہ آدھی روٹی ایک روٹی کے 2 حصے کیے، ایک حصہ اپنے لیے رکھا، ایک حصہ فقیر کو دے دیا. اب جب وہ مرنے لگا پروردگار نے اس کے درجات کو دکھائے، اور جب دیکھنے کے بعد اس نے درجہ دیکھا کہ آدھی روٹی دینے کا درجہ یہ ہے، تو وہ کہتا ہے کاش پوری روٹی اللہ کے نام میں دیتی ہوتی تو بتاؤ کیا ہوگا. لیکن کب؟ جب نیکی کرو گے. ہمارے یہاں معاملہ کیا ہوتا ہے نیکی کا؟ ہم تو دکھانے کے لیے نیکی کرتے ہیں، ہم تو جتانے کے لیے نیکی کرتے ہیں. ہم مجلس بھی کرتے ہیں تو بتانے کے لیے کرتے ہیں، شادی بھی کر رہے ہیں تو جتانے کے لیے کر رہے ہیں. ہر کام ہمارا بس یعنی شو آف ہونا چاہیے، یہ دیکھ لیں، وہ دیکھ لیں، وہ دیکھ لیں. ایک مجلس خلوص نیت کے ساتھ اگر کر لی جائے، اگر وہ قبول ہو گئے تو سارے اعمال قبول ہو گئے. دکھانے میں اسٹیٹس، دنیا داری، ہم اپنی مجلسوں کو صرف واٹس ایپ کی نظر کرنے لگے ہیں، فیس بک کی نظر کرنے لگے ہیں، انسٹاگرام کی نظر کرنے لگے ہیں، ٹویٹر کی نظر کرنے لگے ہیں. ایک مجلس اگر صرف مادر حسین کے لیے کر دی جائے وہی جو دکھانے کے لیے کرنے کی صرف ثواب تو مل جائے گا. اگر ثواب کے لیے، ثواب تو بہت سی چیزوں میں، لیکن اگر شہزادی نے پوچھ لیا ہمارے لیے، اور پوچھا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، پوٹلی رکھی جائے گی، وہ گٹھڑی رکھی جائے گی، اعمال نکالے جائیں گے، یہ اعمال، وہ اعمال، وہ اعمال. یہ کہے گا پروردگار میرے اعمال ہیں، اللہ حساب پانے کا. یہ سب تو ہے، کہ یہ میرے لیے کہا ہے، یہ تو دنیا کے لیے کی تھی. دنیا نے تمہاری تعریف کر دی، کھانا بڑا اچھا تھا، ذاکر بڑا مہنگا بلایا، شاعر بڑا مہنگا بلایا،
یہ تو تم نے تعریف سن لی، میرے لیے کچھ کیا ہو تو وہ بتاؤ. معاملہ تو یہ ہے، میرے لیے کچھ کیا ہو تو وہ بتاؤ. تو وہاں پر معاملہ ایسا ہوگا. تو یہ پوری روٹی کے درجات وہاں پر دکھائے. اب یہ کہہ رہا ہے کہ کاش دور ہوتا، کانا لیتا بیدا. رسول اللہ سے کہہ رہا ہے کہ میرے باپ نے مرتے وقت یہ کہا تھا کانا لیتا بیدا، کاش دور ہوتا. اس کا فلسفہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، حضور آپ بتا دیجیے. تو رسول اللہ فرماتے ہیں بھائی تمہارا باپ جب اس دنیا سے جا رہا تھا اللہ نے درجات دکھائے، یہ دیکھو تمہارا درجہ ہے. اب جب درجہ دیکھا تو وہ کہنے پر مجبور ہو کے کاش دور ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ تمہارا باپ ہر روز مسجد میں جا کر نماز جماعت سے ادا کرتا تھا. اللہ نے اس کے ثواب کو دکھایا. ثواب کیا ہے؟ جب کوئی بندہ اپنے گھر سے مسجد کے لیے قدم نکالتا ہے تو پروردگار ہر قدم پہ نیکی بھی لکھتا ہے، گناہوں کو بھی مٹاتا ہے. ہر قدم پہ نیکیوں کو بھی لکھتا ہے، گناہوں کو بھی مٹاتا ہے. اور اس کے بعد روایت یہاں تک کہتی ہے کہ یہ نیکی گناہ مٹتے، نیکی لکھتی جاتے ہیں، گناہ مٹتے جاتے ہیں. بندہ جب تک مسجد میں پہنچتا ہے تو اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. فرشتے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسنے لگتے ہیں. اللہ پوچھتا ہنس کیوں رہے ہو؟ تو پروردگار اس کی نیکیوں کے ذریعے سے اس کے گناہ ختم ہو چکے ہیں. تو پروردگار آواز دیتا ہے اس کے گناہ ختم ہو گئے، میری رحمت ختم نہیں ہوئی. میری رحمت ابھی بھی باقی ہے. اب تک تم ایک قدم پہ ایک نیکی دے رہے تھے، اب جب تم مسجد میں چلے گا ایک قدم پر 10 نیکیاں کرتے چلے گا. یہ درجات پروردگار نے اس کو وہاں پر دکھائے ہیں. جب درجات دیکھے تو اس نے کہا پروردگار کاش نیا ہوتا، کاش پورا ہوتا، کاش کامل ہوتا. سوال پڑھے محمد صلی علی محمد محمد. دنیا بہت مختصر ہے، چھوٹی سی ہے دنیا. 60 سال کی زندگی، 70 سال کی زندگی، اور اب تو موت کا بھروسہ ہی نہیں ہے. چلتا پھرتا پتہ نہیں، ممبر پہ بیٹھا ہوں بھی تھوڑی دیر بعد یہیں پہ ختم ہوگا، کوئی بھروسہ نہیں ہے انسان کا. لیکن جب قبر میں جائے گا تو اس کو جواب دینا پڑے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک روایت میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھی کہ روایت یہ ہے کہ جب قبر میں جا کر وہ بتائے گا تمہارا امام کون ہے، تو وہ کہے گا مولا علی یا ہمارا امام. جب نام دے گا تو اس کو اور مارا جائے گا. کیوں مارا جائے گا؟ کہا تم نام تو اتنا بڑا دے رہے ہو، ان کی صفات ایک بھی تمہارے اندر پائی نہیں جاتی. تم بات تو بتا رہے ہو کہ قرآن ہماری کتاب، لیکن تمہیں پڑھنا بھی نہیں آتا ہے. تو جب اتنا بڑا ٹیگ لگایا ہے تو اس کا کم سے کم کچھ تو اثر ہونا چاہیے تمہارے اندر. انسان سوچے کہ آسانی دنیا نہیں ہے، یہ قید خانہ ہے، یہ گزرگاہ نہیں ہے کہ آدمی یہاں سے گزر گیا. یہ آزمائش کے لیے پروردگار نے دنیا میں انسانوں کو بھیجا ہے. جب اپنی بارگاہ میں بلائے گا تو یہی کفن کے اوپر سارے اعمال لکھے ہوں گے کہ تم نے کیا کیا. وہاں پر خود نہیں بولنا ہے، ہاتھ تمہارے خلاف، پیر تمہارے خلاف، زبان تمہارے خلاف، یہ ساری چیزیں تمہارے خلاف گواہی دے گی جو تمہارے اپنے ہیں. لہٰذا انسان کو سوچنا چاہیے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں پلٹ کر جانا ہے، جب دنیا کے لیے آدمی اتنا محنت مشقت کرتا ہے، یہ چند سال زندگی گزارنے کے لیے بہترین مکان، بہترین ساری چیزوں کو مہیا کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ بھیا دنیا میں رہنا ہے، ہر چیز کی ضرورت ہے، صوفہ بھی چاہیے، بیڈ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے. کیوں؟ جب دنیا میں رہنا ہے تو بدن کی ان چیزوں کی ضرورت ہے. تو جب آخرت میں جانا ہے تو نماز کی بھی ضرورت ہے، روزے کی بھی ضرورت ہے، حج کی بھی ضرورت ہے، زکات کی بھی ضرورت ہے، صلہ رحمی کی بھی ضرورت ہے، صدقات کی بھی ضرورت ہے. اگر یہ سب کرتے چلے جاؤ گے تو پروردگار اعمال کو قبول کرے گا، اگر نہیں کرو گے تو عذاب میں مبتلا کر دے گا. ایک صلوات میں جو ہدف ہونا چاہیے، ہمارا جو مقصد اصالہ ثواب ہے. اب کیا کریں گے؟ آپ دیکھیں دنیا کہاں سے کہاں پہنچتی جا رہی ہے. رسول اللہ کے پاس ایک شخص، رسول اللہ مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجمع میں بیٹھے بیٹھے گفتگو کر رہے تھے. ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ آنے والی زمانے میں لوگ 5 چیزوں سے محبت کریں گے اور 5 چیزوں کو بھلا دیں گے. اور جب 5 چیزوں سے محبت کریں گے، 5 چیزوں کو بھلا دیں گے تو انسان مشکلات اور مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ بتا دیجیے تاکہ ہم بھی عمل کر لیں، تاکہ مشکلات نہ آنے پائے.
مصیبت نہ آنے پائے. رسول فرماتے ہیں کہ یحبون المال وینسون الحساب. لوگ مال سے محبت کریں گے, حساب کو بھلا دیں گے. اللہ نے جتنا مال دیا ہے, ہر مال کا اللہ حساب دینے والا ہے. اگر جائز ہے تو حساب دے گا, اور اگر ناجائز ہے تو عذاب میں مبتلا کر دے. آج کل ہمارے جوان خصوصاً, میں اپنے جوان کے بزرگ سے معذرت کے ساتھ, جوان بہت شارٹ کٹ طریقے سے بڑے امیر آدمی بننا چاہتے ہیں. باقی آج کل یہی چل رہا ہے سماج میں, شارٹ کٹ طریقہ اپناؤ, امیر بن جاؤ. ان کے پاس گاڑی ہے, ان کے پاس یہ ہے, ان کے پاس جو, ہمارے پاس تو نہیں ہونا چاہیے, ہمارے پاس ہونا چاہیے. لہٰذا شارٹ کٹ طریقہ ایسا اپناؤ کہ جلدی سے مالدار بھی بن جائے, اور لوگوں کے سامنے ہمارے اسٹیٹس, دنیا میں تو اسٹیٹس مینٹین ہو جائے گا, آخرت میں جا کے کیا کرے گا؟ اسٹیٹس کو آخرت کے لیے مینٹین کرو کہ وہاں پر جانے کے بعد آدمی یہ کہہ سکے, شہزادی یہ کہہ سکے, اہل بیت یہ کہہ سکے, یہ ہمارا چاہنے والا آ رہا ہے, یہ ہمارا چاہنے والا آ رہا ہے. ہمارے کتنے عمل ایسے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو لہذا مال کو محبت کرے گا, حساب کو بھلا دے گا. حتیٰ کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ مال کا بھی حساب دے گا. اب مال کہاں سے آیا ہے, کہاں خرچ کر رہا ہے, یہ بھی حساب دینا ہے. تو لہذا مال نیک ہونا چاہیے. پھر کہتے ہیں یحبون الدنیا وینسون الآخرہ. لوگ دنیا سے محبت کریں گے, آخرت کو بھلا دیں گے. ہمارا بھی یہی حال ہے, دنیا, حب دنیا, حب دنیا, حب دنیا, آخرت کو بلائے بیٹھے ہوں گے. اور ہم, سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو متقی سمجھتے ہیں, اور سامنے والا سب سے بڑا گنہگار ہے. آدمی کی گناہ کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہی نہیں. اگر آج آدمی اپنے آپ کو گنہگار سمجھ لے تو ساری برائی خود بخود ختم ہو جائے. لیکن ہم اپنے آپ کو گنہگار ہی نہیں سمجھتے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ارے انہوں نے, وہ مجلس نہیں کرتے, وہ ماتم نہیں کرتے, تو ہم مجلس کر رہے ہیں, ہم ماتم کر رہے ہیں, ہم تو سب سے بڑے, ہم نے تھوڑا عمل کر لیا, ہمارا عمل قبول ہو گیا, لہذا دوسرے کیا ہے, دوسرے کچھ نہیں کرتے. اللہ کب کس کے عمل کو قبول کر لے, یہ اللہ کرتا ہے, یہ اللہ اس کا فیصلہ ہے. ہم تو خود فیصلہ کر رہے ہیں. اچھا وہ جنت بھی جائیں گے, ان کا حساب یہ ہے, ان کا معاملہ یہ ہے, ہم خود طے کر لیتے ہیں. ہم نے عمل کیا, ہم نے خود طے کیا, یہ نماز پڑھی, یہ ہماری قبول, یہ روزہ رکھا, یہ قبول, یہ مجلس کرائی, یہ قبول. ہم نے خود فیصلہ کیا, ہم تو جنت کے حقدار ہو گئے. پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ پروردگار کہہ رہا ہے کہ نیکیاں کرنے کے بعد انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے, پتہ نہیں انسان کی کون سی نیکی کب ختم ہو جائے. ہم اپنی نمازوں کو مسجد سے گھر تک نہیں لے جا پاتے, تو ہم آخرت تک کیا لے جا پائیں گے؟ نمازوں کو گھر تک, ابھی مسجد سے باہر نکلیں گے, یہ انہوں نے کرا, وہ انہوں نے کرا, یہ ایسے, وہ ویسے, ہم مسجد سے گھر تک نہیں لے جا پا رہے ہیں. آخرت کہاں لے جا پائیں گے؟ سوال کرنا. صلی علی محمد. میرے بھائی, چھوٹے بھائیوں, میرے ہم سنوں, میں آپ سے یہی گزارش کروں گی, شارٹ کٹ طریقہ اچھا نہیں ہے. مالدار ٹھیک ہے, مال کتنا ہے, آنے والے وقت میں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اللہ سے دعا کریں, پروردگار ہمیں توفیق دے نیک پیسے کمانے کی, پروردگار ہمیں توفیق دے نیک راہ پہ چلنے کی. اگر یہ ہمارا شہزادی ہم سے راضی ہو جائے, یہ مجلس ہماری قبول ہو جائے, یہ توفیق ہے پروردگار. یہ نہیں کہ دنیا دیکھ لے, دنیا سمجھ لے, دنیا تعریف کرتے, لوگ تعریف کرتے. مثال کے طور پر ہم ہی ہیں, اب گجرات میں رہے, نماز پڑھا رہے, جمعہ پڑھا رہے, بولے اتنے آدمی آ رہے, ہم کچھ دیکھتے اتنے آدمی آ رہے ہیں. پروردگار ہمارے عمل کو وہی رائے کر دے گا. تم نے نماز تو دنیا کے لیے پڑھائی کی, لوگ تمہاری تعریف کر چکے, تمہارا عمل ختم ہو گیا. میرے لیے پڑھائی ہوتی تو میں تمہیں آپ کے ساتھ کر دیتا دنیا کے لیے. تو دنیا وہی سنر آخرت, لوگ دنیا سے محبت کریں گے, آخرت کو بلا دیں گے. اور جب دنیا, وہ بے دنیا انسان کے اندر بھر جاتی ہے, تو کوئی انسان یزید کی شکل میں آ جاتا ہے, کوئی انسان ابن زیاد کی شکل میں آ جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا معاملہ. یہ قاضی شرح جو ہے, جس نے حکم کیا تھا امام حسین کو قتل کرنے کا, یہ کون تھا قاضی شرح؟ یہ قاضی تھا, وہاں پہ فیصلہ کرتا تھا. لیکن کیا کیا ابن زیاد نے آگے مال کو مال بھیجنا شروع کر دیا.
جانتا ہے مال کی محبت دے دیں گے تو یہ ہمارے پاس نہیں جائے گا. اور وہی ہوا جب مال دے دیا اس نے خرچ کر دیا, کہا مال واپس کرو, یا تو فیصلہ یا تو حکم دو کہ حسین کو قتل کیا جائے. اب اس نے کہا کہ ہم ایسے کیسے, مال تو خرچ ہو چکا ہے, ٹھیک ہے مجھے تھوڑا موقع دو, میں کچھ کرتا ہوں. اب اس نے رسول اللہ کی بات کی, کوئی خلیفہ وقت کے خلاف اگر خروج کرے گا تو اس کا قتل واجب. وہاں پر فیصلہ دے کہ یہ کیوں ہوا, حب دنیا کی وجہ سے. جب حب دنیا انسان کے اندر خرچ ہو جاتی ہے تو نیکیاں اس کی برباد ہو جاتی ہے. کتنا بھی بڑا آدمی ہو, نیکیاں برباد ہو جائے. ایسے ایک آخری بات کہ ایک آدمی تھا حب دنیا سے, کبھی کبھی انسان کچھ چیزوں سے بڑی محبت کرتا ہے. ایک آدمی تھا اپنی گھڑی سے بہت محبت کرتا تھا, بہت محبت. اس کو جب وقت آخر آیا تو وقت آخر آنے کے بعد قواعد ہے کہ جب انسان اس دنیا سے جانے لگے اس کا انتظار کو وقت قریب آ جائے تو اس کے لیے سورہ یاسین پڑھو, کلمہ شہادت جاری کرواؤ اس کی زبان سے. یہ بیچارہ ایک آدمی آیا کلمہ شہادت جاری کروا رہا ہے اور سورہ یاسین پڑھ رہا ہے. جب کلمہ شہادت نے کہا لا الہ الا اللہ کہو تو یہ ادھر منہ گھما لے, پھر کہا لا الہ الا اللہ کہو ادھر منہ گھما لے, کبھی ادھر گھما لے. اب جب وہ اس دنیا سے چلا گیا تو کسی نے جا کے پوچھا یہ معاملہ کیا تھا, یہ کبھی ادھر منہ گھما لیتا تھا کبھی ادھر منہ گھما لیتا تھا, یہ تو نیک تھا, اس کو چاہیے تھا لا الہ الا اللہ کہہ دیتا, لیکن کبھی ادھر منہ کبھی ادھر منہ. کا معاملہ یہ تھا کہ اس کے پاس ایک گھڑی تھی, یہ گھڑی سے بڑی محبت کرتا تھا. جب وقت آخر آیا تو شیطان اسی گھڑی کو لے کر کھڑا ہوا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ اگر تم نے لا الہ الا اللہ کہا تو تمہاری گھڑی دیکھ دیں گے. جیسے ہی وہ کہتا تھا ویسے وہ کہتا تھا نہیں مت دیکھو, وہ ادھر منہ کر لے. پھر وہ لا الہ الا اللہ کے لیے کہے وہ ادھر منہ کر لے. تو پتہ چلا کہ جب انسان دنیا میں غرق ہوتا ہے تو اس کی نیکیاں تمام ہو جاتی ہے, اس کا حشر بڑا خراب ہوتا ہے. وہ دنیا سے اپنے کو دور رکھے. پھر کہتے ہیں رسول اللہ یحمون القبور اصول ویحسون القبور, لوگ اپنے گھروں سے اپنے محلات سے اپنے قصر سے محبت کریں گے, اپنی قبروں کو بھلا دیں گے. آخری منزل ہماری قبر ہے, ہمیں قبر کے اندر جانا ہے. بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ اکیلے لیٹ نہیں پاتے, بڑی تنہائی, بڑا ڈر, بڑا وحشت ہوتا ہے. لیکن قبر کیسی جگہ ہے, گھنوں مٹی کے نیچے آدمی دبا ہوا ہے اور اس کے بعد وہاں پر لیٹو کوئی پرسانے حال نہیں ہے. بھائی ہے دفنا کے واپس چلا گیا, بیٹا ہے دفنا کے واپس چلا گیا, ماں ہے وہ بھی چھوڑ دیتی ہے, بہن ہے وہ بھی رخصت کر دیتی ہے, چچا ہے وہ بھی رخصت کر دیتے ہیں. اکیلے بیٹھا وہاں پر لیٹا ہوا ہے, کیا ہے اب کچھ نہیں ہے. تب جا کے افسوس کرتا ہے کاش نماز پڑھ لی ہوتی, کاش روزہ رکھ لیا ہوتا, کاش کوئی نیک عمل کر لیا ہوتا. کیوں, یہی تو کام آنے والی قبر میں اور آتی ہے. کہتے ہیں کہ وہ جو آپ کو سپاہیوں کی طرح جب کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے گارڈ کیسے لگے ہوتے ہیں کہ آپ اوپر کوئی آج آنے نہیں دیتے. جب یہ آدمی جو نیک عمل کر کے قبر کے اندر جاتا ہے پھر ایک سائڈ سے نماز آتی ہے, ایک سائڈ سے روزہ آتا ہے, سرانے سے حج آتا ہے, پائتی سے صدقات آتے ہیں, اوپر سے جو اس کے سینے پر آتی ہے وہ ولایت علی ابن ابی طالب. جب یہ نور آتا ہے اور آنے کے بعد جب ملک آتے ہیں تب اس کے لیے نا شفا بنتے ہیں, اس کے لیے بشیر و شفیع بنتے ہیں. کون کس کا حساب دینے آئے, اس نے تو نمازیں پڑھی ہیں, اس نے تو روزے رکھے ہیں, اس نے تو حج کیے ہیں, اس نے تو صدقات کیے, اور کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو یہی کہتا. قرآن نے بھی کہا 7 مقامات و مقامات پر کاش ہم نے یہ کر دیا ہوتا, کاش ہم نے وہ کر دیا ہوتا, کاش ہم یہ کر کے آئے ہوتے. اے پروردگار ایک بار دنیا میں اور بھیج دے تاکہ نیک عمل کر دوں. وہاں پر معاملہ ختم ہو. اسی طرح مولا کائنات کے زمانے میں بات ملتی ہے کہ مولا کائنات ایک جنازے میں شرکت کر رہے ہیں. جب جنازے میں شرکت کر رہے ہیں تو ایک آدمی مولا کائنات کے بغل میں آ کے کہتا ہے یاد ہے اگر یہ آدمی کو دوبارہ زندہ کر دے تو یہ نیک عمل تو کرنے لگے گا. کیوں, اس لیے اس نے موت کو دیکھ لیا ہے, فرشتوں کو دیکھ لیا, ملک کو دیکھ لیا, ملک موت کو دیکھ لیا, عذاب کو دیکھ رہا ہے. مر چکا ہے, تم تو زندہ ہو, مر چکا ہے, تم تو زندہ ہو. اور حقیقت یہی ہے, مرے وہ نہیں ہے, مر تو ہم گئے ہیں, وہ تو زندہ ہے, ہم مردہ ہے, ہماری آنکھیں ابھی تک نہیں کھلی. ان کو جا کر احساس ہوتا ہے کاش یہ کیا ہوتا ہے, کاش وہ کیا ہوتا, کاش یہ کیا ہوتا. بس اللہ کے ساتھ یہ سارے ثواب کی محنت ہے.
ہر انسان کا فریضہ ایسے عمل کر کے اللہ کی بارگاہ میں جائے کہ اللہ ہمارے اعمال کو قبول کر لے اور شہزادی ہم سے راضی ہو جائے. وہ شہزادی کی جنہوں نے اپنے لال کو چٹنیاں پیس کے پالا وہ ہم سے راضی ہو جائے. اور کس لیے پالا ہے؟ تاکہ ہماری امت میں کوئی آج نہ آنے پائے, تاکہ ہماری امت اس سے رہے. آپ دیکھیں ابھی مسیح میں بھی جناب سید سجاد کا ذکر ہو رہا تھا. مرحوم بہت ہی نیک, بہت ہی بااخلاق بچے, ان کے بیٹے یہاں پر موجود ہیں, ان کا خانوادہ یہاں پر موجود ہے, مجلسوں کو سن رہا ہے. میں ان سے بس اتنا کہنا چاہوں گا ان کے مداوت کے لیے, بھائی پریشان مت ہو. تم نے دیکھا ہوگا جب تمہارے باپ کا انتقال ہوا تو جو دور تھے وہ دور سے بھی تمہارے باپ کے جنازے پر آ گئے. جو نہیں آ سکے انہوں نے فون کر کے تم کو کم سے کم پوچھ تو لیا, بھائی کسی چیز کی ضرورت تو نہیں. اگر تم رو رہے تھے گلے لگ کے تمہیں دلاسا دیا. لیکن ذرا کربلا کے میدان میں آئیے. کربلا کا میدان وہ میدان ہے کہ جہاں جناب سید سجاد یک و تنہا کھڑے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ باپ کا لاشا بے گورو کفن ہے, نجس کشتائے لاشیں دفنائے جا چکے ہیں. جناب سید سجاد باپ کے لاشے پر کھڑے دیکھ رہے ہیں. اے بابا حالات نے بڑا مجبور کر دیا. اے بابا حالات نے بڑا مجبور کر دیا. بابا اگر چادر ہوتی, بابا اگر آپ کو کفن دیتا, میں کہوں گا بھائی آپ کو لوگوں نے دلاسا لیا, آپ کے ساتھ لوگ شانہ بشانہ رہے. آپ نے بڑے عزت و احترام سے اپنے باپ کے لیے کفن کا بھی اہتمام کیا. آپ نے اپنے باپ کے لیے سگنی کا بھی اہتمام کیا اور دفنانے کا بھی اہتمام کیا, غسل بھی دیا گیا. میں کہوں گا ذرا کربلا کے میدان میں جناب سید سجاد کے دل سے ذرا پوچھے. وہ سید سجاد کو باپ کے لاشے پر کھڑا کہہ رہا, بابا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں ہے, گلے میں کانٹا ہے. اے بابا حالات نے مجبور کر دیا ہے. بابا اگر ہتھکڑیاں نہ ہوتی آپ کو غسل بھی دیتا, آپ کو کفن بھی دیتا, آپ کو دفناتا بھی. اللہ خدا کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے اپنے مظلوم کربلا کے. اے عزیزو, اے میرے دوست, آپ دیکھیں جب کوئی مرتا ہے تو کوئی پانی لا کے دیتا ہے, جب کوئی مرتا ہے تو کوئی دلاسا دیتا ہے, کوئی گلے لگاتا ہے. ارے کوئی سکینہ کے دل سے پوچھے جس کا بابا اس دنیا سے چلا گیا ہو, ارے کسی نے دلاسا تو نہیں دیا. ارے جب بھی کوئی پڑا ہے, کوئی تماچا مارتا ہے, کوئی تازیانے مارتا ہے, کوئی اذیت پہنچاتا ہے. اللہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. ہاں ایک جملہ بس مرحوم کی اہلیہ کے لیے کہنا چاہوں گا کہ جب امام حسین اس دنیا سے چلے گئے بڑا غم ہوتا ہے. باپ اس دنیا سے چلا جائے, باپ سے ڈھارس ہوتا ہے, باپ ایک سورج کی طرح ہوتا ہے. باپ جب اس دنیا سے جاتا ہے بڑا اس وقت سے احساس ہوتا ہے باپ جب بیٹے کو کوئی مشکل آتی ہے تو باپ اس کے حق میں دعا کرتا ہے. جب بیٹے کوئی جناب امام حسین سے پوچھے جب بیٹا جانا باپ کا دل کیا ہوتا ہے, یہی تو کہا تھا بیٹا کاش صاحب اولاد